بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ صلى الله عليه وسلم فجحش الناس نحوه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا وكنا 15 أخرجه البخاری. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، آج کی اس نشست اور مختصر سی نشست کا موضوع بھی اس سے پچھلی نشست، ہفتہ واری جو نشست ہے اسی نشست سے جڑا ہوا آج کا بھی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معجزہ، اللہ رب العالمین نے نبوت، جب نبی کوئی بھیجتا اللہ رب العالمین تو اس نبوت کی تائید کے لیے معجزہ عطا کرتا ہے، اور تاکہ معجزہ اور چمتکار، نبوت کی نشانی یہ خاص انہی لوگوں کو صرف عنایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جن سے اللہ رب العالمین کچھ کام لینا چاہتا ہے، یا ان کی تائید لوگوں کے سامنے ان کی تصدیق کروانا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، اور آپ سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے، جب ان کی قوم نے جھٹلایا اور اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی چیزیں عطا فرمائی، کچھ ایسے ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو انسان کی بس سے باہر ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کر گزرتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی قدرت سے۔ میرے معزز ساتھیوں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو انسان کے بس کی نہ ہو، کسی مخلوق کے بس کی نہ ہو، الا یہ کہ خالق کی طرف سے خصوصی عنایت اس کے ساتھ ہو، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اسی کو چمتکار، اور اسی کو نبوت کی نشانی کہا جاتا ہے۔ نبوت کی نشانی کے تعلق سے، جیسے کہ آپ کے سامنے اس سے پچھلی نشست میں بات رکھی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور یہ ان لوگوں کی ایما پر جو کفار تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہو تو سچ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ آپ نے 2 ٹکڑے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ رب العالمین کی اجازت چاہی، اور انگلی کو اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی کے اندر یا انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خصوصیت اور کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ یہ صرف لوگوں کو اس بات کی تصدیق دلانے کے لیے، اس بات کو لوگوں کے اندر کہ یہ خصوصی یہ امر جو اللہ کی طرف سے پیغام اس کے پاس آتی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اسی بات کو لوگوں کو تسلیم کروانے کی خاطر اللہ رب العالمین کچھ ایسی نشانیاں عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں کو کہ جس سے ان کی تائید ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ برگزیدہ اور یہ اللہ رب العالمین کا چنا ہوا ایک پیغمبر ہے، جو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اپنی خاص عنایتیں کیا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے کسی خاص مقصد اور ہدف کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، محترم دوستو، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اسی طرح سے آج کی اس نشست میں ایک حدیث جو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اسی کے پیش نظر آج کی یہ نشست ہوگی، اور وہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر، ظاہر ہے صلح حدیبیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کا واقعہ ہے اور مکہ مدینہ سے صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن مکہ چونکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مکہ کے لوگوں سے اجازت لینا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور پہلے ہی آپ مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے اجازت لے کر کے آئیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی کسی بات کی کوئی جو ہے اختلاف کسی بات کا نہ ہو، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اور یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری کا ہے اور اس میں بہت ساری جو ہے باتیں بھی پیش آئیں، وہیں پڑاؤ ڈالے رہے۔ جو قاصد بنا کر کے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں وہاں ٹھہر گئے اور پوری رات وہاں گزاری۔ یہاں خدشہ ہوا کہ لگتا ہے ان لوگوں نے ہمارے قاصد کو جو ہے شہید کر ڈالا اور پکڑ لیا۔ تو اس طرح سے، اور یہ اس وقت کی حد شکنی مانی جاتی تھی کہ کوئی کسی کے قاصد کو نہیں پکڑتا تھا، نہ کسی کے قاصد کو کوئی قبیلہ دوسرے قبیلہ یا کوئی شہر والا کسی دوسرے شہر والے کے قاصد کو جو ہے قتل کرتا تھا۔ اور جب رات گزر گئی اور وقت گزرتا گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے ان کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے یا شہید کر ڈالا ہے۔ اور یہی وہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر بعد میں صبح کو آئے اور اس کے بعد مصالحت طے پائی، دونوں کے درمیان صلح ہوا اور مکہ والوں نے بھی کچھ شرائط رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور پھر وہیں سے اپنا بال نکالے اور سب لوگ واپس مدینہ چلے گئے کہ اگلے سال آئیں گے معاہدے کے مطابق۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا دن تھا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کے اسی دن کا یہ واقعہ ہے جب لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پر، تو لوگوں کو صحابہ کرام کو بھی زور کی پیاس لگی، لشکر پورا پیاسا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا، ایک چھاگل چھوٹا برتن جس میں پانی تھا۔ فتوضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا۔ فجحش الناس نحوہ، اور سارے صحابہ کرام پانی نہ پا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھاگل میں پانی دیکھ کر سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آئے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ ہجوم دیکھ کر کے کہا کہ ما لکم، کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں جمع ہو رہے ہیں؟ قالوا، صحابہ کرام نے کہا کہ لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نہ وضو کرنے کا پانی ہے اور نہ پینے کا پانی ہے سوائے اس پانی کے جو آپ کے سامنے آپ کے چھاگل میں ہے، آپ کے برتن میں ہے، صرف یہی پانی ہے، نہ تو ہمارے پاس اب پینے کا پانی رہ گیا ہے اور نہ ہی وضو کرنے کا پانی رہ گیا ہے۔ فوضع یدہ فی الرکوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یہاں ظاہر ہوا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا، اس چھوٹے سے برتن میں پانی جس میں تھا اس میں برتن میں ڈال دیا۔ فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون، کہتے ہیں کہ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور آپ کے انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پانی پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگا۔ آپ کے انگلیوں کے درمیان سے اس چھوٹے سے پیالے، چھوٹے سے برتن سے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اور آپ کے انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پانی کا امثال العیون، چشمے کی طرح پانی پھوٹ پھوٹ کر کے بہنے لگا۔ فشربنا وتوضأنا، تو ہم لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور ہم نے اسی سے وضو بھی کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کیا کوئی انسان کسی برتن میں ہاتھ ڈالے اور اس میں پانی بھر جائے اور پانی اس کی انگلیوں سے بہ جائے؟ یہ کسی انسان یا کسی مخلوق کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور آپ کے لیے ایک معجزہ تھا جو پوری امت اور پورے سارے لوگوں کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق کا ایک اہم پہلو ہے، معجزہ ہے۔ کہتے ہیں فشربنا وتوضأنا، ہم لوگوں نے اسی سے پانی بھی پیا، اسی سے وضو بھی کیا، اور کہتے ہیں کہ وَكُنَّا 15 مِئَةً، اور ہم لوگ اس وقت ہماری تعداد کہتے ہیں کہ 1500 تھی۔ 1500 صحابہ کرام نے اس چھوٹے سے برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور اس سے پانی اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر کے چشمے کی طرح بہتا رہا کہ ہم 1500 لوگوں نے اسی سے وضو بھی کیا اور اسی سے پانی بھی پیا، پیاسے ہوئے تھے پانی بھی پیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے جو سالم ہیں رحمہ اللہ،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ حدیث سنی تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد اس وقت کتنی تھی، آپ لوگ کتنے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تو انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی کافی ہوتا، اگر ہماری تعداد اس وقت 1,00,000 بھی ہوتی تو یہ نبی کا جو معجزہ تھا یہ اس وقت 1,00,000 لوگوں سے بھی زائد لوگوں کے لیے جتنی بھی تعداد ہوتی، یہ مقصود تھا کہ جتنی بھی تعداد ہوتی سب کے لیے وہ پانی کافی ہوتا، اتنا پانی بہ رہا تھا چشمے کی طرح آپ کے انگلیوں کے درمیان سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ویسے ہم لوگوں کی تعداد اس وقت 1500 کی تعداد تھی، 1500 صحابہ کرام نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پانی پیا بھی اور وضو بھی بنایا۔ میرے معزز ساتھیوں، محترم دوستو، یہ انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص بندہ بنا کر کے بھیجتا ہے تو انہیں کچھ ایسی چیزیں بھی عطا کرتا ہے کہ جن سے ان کی تصدیق ہو، جس سے دنیا ان کو تسلیم کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس بات کو نہ مانے یا کوئی اس میں افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے اور نبی کو نبوت کے پد سے، نبوت کے عہدے سے اٹھا کر کے ربوبیت اور الوہیت کے پد پہ اور عہدے پر بٹھا دے تو وہ بھی جاہل ہے، اس لیے کہ انبیاء کی دعوت اللہ کی عبادت، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کی دعوت تھی، اور اسی بات کی وہ تلقین کیا کرتے تھے، اسی بات کی وہ دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، نہ کہ ان کا مقام و مرتبہ اٹھا کر کے اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسا کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ان ساری باتوں کے جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان سے دور رہے اور ایمان نہیں لائے۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سارے حقائق کو جانتے ہوئے بھی نبی کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العالمین سب کو جو پوری کائنات کے لیے، پوری جو ہے دنیا کے لیے کے آئے، ان پر ایمان لانے کی اور اسی کے مطابق اور انہی کے فرمان پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور افراط و تفرید سے بچائے۔ نبی کی شان جہاں اللہ نے جو مقام مرتبہ عطا کیا ہے اسی مقام و مرتبے پر انہیں رکھنے کی ہمیں توفیق دے، اس مقام سے انہیں بلند کر کے اللہ کی صفات پر ہمیں انہیں گامزن کرنے سے بچائے، اور اسی طرح سے ان کی شان میں گستاخی اور ان کی توہین سے بھی ہمیں بچائے۔ اور جس نے بھی پچھلی امتوں نے جس نے بھی افراط و تفرید کیا اپنے انبیاء کے بارے میں، غلو سے کام لیا یا ان کو ان کے مقام سے نیچا کیا، وہ برباد ہوئے، اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔